ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا پیغام اس سلسلے کا آج یہ چوتھا درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ چوتھے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اس روئے زمین کے اوپر صرف بہترین امت نہیں ہو، بلکہ اس روئے زمین کے اوپر پائے جانے والے جتنے مذاہب اور جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، جتنی امتیں ہیں، تمام امتوں میں سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو ایمان والو تم ہو۔ اور سب سے بہترین ہونے کا یہ خطاب اور یہ ٹائٹل تمہارے سر کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم گھر کے اندر یا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی منکر، کوئی غلط کام ہم کو نظر آتا ہے تو ہم انکار منکر کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اگر لوگوں کے اندر خیر کے اعتبار سے، بھلائی کے اعتبار سے کوتاہی اور سستی پائی جا رہی ہے تو ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ایک شخص گھر کا ذمہ دار ہے، بحیثیت گارجین گھر کے اندر اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ گھر میں اگر دینی اعتبار سے غفلت ہے تو لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے۔ اگر گھر کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، خرابیاں پائی جا رہی ہیں، تو بحیثیت گارجین اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل خاموش رہتا ہے، بالکل خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ لوگ دین سے دور ہیں، کوئی مطلب نہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھیے، یہ آپ کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ خیر امت کا خطاب آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم کیسے دیں، برائی سے کیسے روکیں؟ برائی سے اگر روکنا ہے تو کیسے روکا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر آپ کو کہیں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، منکر نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، تو زبان سے روکو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ یہ ہے۔ تو آپ سماج کے اندر اگر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے تو ان 3 اصولوں پر چلتے ہوئے حکیمانہ انداز میں آپ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے حکیمانہ انداز کیا تھا اللہ کے نبی کا۔ جب کوئی منکر، کوئی غلط کام اور کوئی خلاف شرع کوئی چیز آپ کو نظر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ آپ جانتے کہ فلاں صحابی نے کیا ہے، فلاں صحابی نے ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز کیا ہوتا؟ ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی سی باتیں کرتے ہیں۔ نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈائریکٹ برائی سے یا پھر کسی بھی مسئلے کے تعلق سے روکا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، کچھ مواقع ہیں جہاں پر آپ نے نام بھی لیا ہے، لیکن عمومی طور پہ آپ کا حکیمانہ انداز انکار منکر کا یہی ہوتا، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسی سی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پہلا میسج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ صبر اور تقوی نصرت الہی کا سبب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمارے اوپر نازل ہو، اللہ کی مدد ہم کو مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک صبر اختیار کرنا پڑے گا، دوسرا تقوی اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کا، غزوہ بدر کا اللہ نے ذکر کیا، اور غزوہ بدر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، اے ایمان والو اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، اگر تم صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو ہم نے اصحاب بدر، صحابہ کرام کی ہم نے 3000 ملائکہ کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ اگر تم یہ 2 صفات اور یہ 2 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب 5000 ملائکہ کا لشکر بھیج کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے،
ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ 2 صفات ہیں؟ صبر ہمارے اندر ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے؟ نہیں ہے بھائی، نہ صبر رہا نہ تقویٰ رہا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ اگر آج بھی یہ 2 صفات ایمان والے پیدا کر لیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آج بھی ہمارے لیے نازل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے چوتھے پارے کے اندر تیسرا پیغام یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کا ذکر کیا، اور اپنے پیغمبر کو کچھ احکامات، کچھ حکم اللہ نے دیے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے، فی الامر معاملات کے اندر، کوئی معاملہ ہو آپ اس کے اندر مشورہ کیجئے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اسلام کی پہلی لڑائی غزوہ بدر پیش آتی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی ڈائریکٹ صحابہ کو لے کر کے نہیں چلے گئے تھے، آپ نے صحابہ کو بیٹھایا، صحابہ سے آپ نے بات چیت کی، مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ نہیں، بدر کے میدان میں چل کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے، بدر کے میدان میں باہر نکلا جائے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی مشورہ کیا، اے میرے صحابہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی لڑی جائے یا پھر مدینہ سے باہر چلا جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر احد کے میدان میں چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے مشورہ آپ کو نظر آئے گا، صحابہ سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھر کے اندر یا سماج کے اندر کسی بھی اعتبار سے اگر ہم ذمہ دار کی حیثیت سے ہیں، یا اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپس میں جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، ان سے بیٹھ کر کے رائے مشورہ کر لیں کہ یہ کام کرنا کیسا رہے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے، بہنوں کی وراثت کھانے والے یا وراثت کھانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر چوتھے پارے میں وراثت کے مسئلے کا اللہ نے ذکر کیا، اور وراثت کے مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو انسان رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو ایک حد ہے، جو لمیٹیشن ہے، اس کو جو کراس کر رہا ہے، جو انسان حدود کو پار کر رہا ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے نکل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرنے والا ہے۔ یعنی وراثت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اب باپ کے انتقال کے بعد ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے، باپ کے انتقال کے بعد ساری پراپرٹی چند بھائی آپس میں تقسیم کر لیے، بہن کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہیں، ایک پھوٹی کوڑی نہیں۔ ایسا نہیں کہ سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے، بہت سارے مسلمان بھائی دیتے بھی ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے کہ وراثت ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ایسے لوگوں کو یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، رسول کی نافرمانی کرنے والے، شریعت کے حدود کو کراس کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، خالدا فیہا۔ اور وہ جہنم کے اندر 2-4 دن کے لیے، 2-4 سالوں کے لیے نہیں، قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے رمضان کے روزے، نمازیں، حج، تلاوت، قربانی، ساری کی ساری چیزیں، عبادتیں سائیڈ میں آپ رکھیے۔ وراثت کا مسئلہ حقوق العباد سے ہے، اگر آپ نے اس کے اندر کوتاہی کی، اس کے اندر کوتاہی پائی گئی، یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے انسان کے لیے عذاب مہین ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نے غلطی کیا، اب غلطی کرنے والے انسان کو بند کمرے کے اندر 2-4 تھپڑ لگا دیے گئے، یہ بھی اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو بند کمرے سے باہر نکال کر کے پبلکلی اسے پنشمنٹ دیا جائے، پبلکلی اسے سزائیں دی جائیں، اور اسے مارا جائے، اسے ڈانٹا جائے۔ تو یہ چیز ہے عذاب پلس میں رسوائی، عذاب بھی دیا جا رہا ہے، رسوائی بھی اس کو میسر ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ وراثت کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے صرف عذاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور وہاں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ لہٰذا اگر اس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ورنہ آپ کی عبادتیں ساری کی سارے دھری رہ جائیں گی، جہنم آپ کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھے پارے کے اندر ہمارے لیے 5واں پیغام یہ ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ رشتے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا، اور ان رشتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان سے شادی کرنا،
ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، نمبر 1، اے ایمان والو تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ماں تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں تمہارے لیے حرام ہیں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں تمہارے لیے حرام ہیں، وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی جو بیٹیاں ہیں، تمہاری بھتیجیاں، بھتیجی سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وبنات الاخت، اسی طریقے سے تمہاری بہن کی جو بیٹیاں ہیں یعنی تمہاری بھانجی سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ بچپن کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین بچہ جننے کے بعد یا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا کسی اور کچھ مسئلہ پیش آ گیا، بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ سماج کی کسی خاتون کے حوالے بچے کو کر دیا جاتا ہے۔ کوئی خاتون آتی ہے دودھ پلا دیا کرتی ہے، یا گھر کے اندر کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے تو اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ خاتون دودھ پلاتی رہتی ہیں۔ اب اس عورت نے جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن دودھ اس نے پلایا ہے، تو دودھ پلانے کے اعتبار سے پھر وہ رضائی ماں ہو گئی۔ بعد میں وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد اس سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ اس کی رضائی ماں ہے، رضائی ماں سے شادی حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اب بچپن کے اندر آپ نے جس ماں کا دودھ پیا تھا، اپنی ماں کے علاوہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا تھا، اب اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو بیٹیاں ہیں رضائی ماں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، ان سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اس کے بعد قرآن کریم سسرالی رشتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سسرالی رشتوں میں کون کون سے رشتے ہیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں؟ جہاں آپ نے شادی کی ہے سسرال کے اعتبار سے کون کون سے رشتے حرام ہیں؟ نمبر 1، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی جو مائیں ہیں، بیوی کی جو ماں، اب بیوی کی ماں کیا ہے؟ اس کی حقیقی ماں ہے، اس کی رضائی ماں ہے، سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بیوی کی جو ماں ہے یعنی بیوی کی ماں یعنی آپ کی جو ساس ہے، ساس سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اسی طریقے سے ربیبہ سے شادی کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت سے آپ نے شادی کیا اور وہ ایسی عورت ہے جس کے پہلے سے بچے ہیں، یعنی ایک خاتون ہے، اس نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اس کا طلاق ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جہاں پہلی اس کی شادی ہوئی تھی اس سے بچوں کی پیدائش ہوئی، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اب آپ نے اس مطلقہ عورت سے، متوفی عنہا زوجہا، اس سے آپ نے شادی کی، اب ایسی عورت سے آپ نے شادی کی ہے جس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اب اس کی جو بیٹی ہے وہی آپ کی ربیبہ ہے، اس سے شادی کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اسی طریقے سے تمہاری بہویں، تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، تمہارے بیٹوں کی جو وائف ہیں، ان سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اسی طریقے سے ایک ساتھ میں ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا حلال نہیں ہے۔ آپ نے کسی عورت سے شادی کیا، آپ کی جو وائف ہے، اب وائف کی جو بہن ہے، وائف کی موجودگی میں اس کی بہن کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ میں ایک بہن ہے۔ ہاں اگر انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کی جو دوسری بہن اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس کا بھی انتقال ہو جائے تو تیسری اگر ہے تو اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں بیک وقت آپ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چند حرام رشتے ہیں جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ یہ چند پیغامات تھے 4 پارے کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کی آیتوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔